رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے میں عمر کے لیے تو نہیں لڑ رہا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے جرنیل اور عظیم سپہ سالار تھے۔ بہادر اتنے تھے کہ ایک دفعہ 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 آدمی طلب کیے۔ جنگ کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی میں یکتا تھے۔ تقریباً 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا فتح ان کے مقدر میں لکھ دی تھی، حتیٰ کہ جنگ احد میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے بھی فاتح رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ موتا کے وقت ان کی جرت اور عزیمت دیکھ کر انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی بڑی بڑی جنگوں کے اندر حصہ لیا۔ جس لشکر کے سپہ سالار آپ ہوتے وہ فتح اور کامرانی سے سرفراز ہوتا۔ لوگوں میں ان کو حاصل ہونے والی مسلسل فتوحات کی وجہ سے ایک اعتقاد سا بن گیا تھا کہ شاید یہ فتوحات خالد بن ولید ہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ان کی دوررس نگاہ نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور لوگ بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور مسبب الاسباب سے نظر ہٹا کر اسباب پر نظر رکھتے ہیں، حالانکہ فتح اور شکست تو اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، یرموک کی لڑائی جاری تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار تھے۔ مسلمانوں کی فوجیں لڑائی کے انتہائی نازک مراحل میں تھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ آپ نے فوری طور پر حضرت خالد بن ولید کی معزولی کے احکامات صادر فرمائے اور ایک قاصد کو حکم نامہ دے کر بھیجا۔ جب لڑائی کے میدان میں پہنچا تو لوگوں نے بڑا پوچھا کہ کون سا حکم لے کر آئے ہو، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ حضرت خالد بن ولید کو مل کر انہیں وہ خط تھما دیا۔ آپ نے وہ رقعہ کھولا اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا تذکرہ لکھا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی، اور اسی طرح ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی فوج کا سربراہ سپہ سالار مقرر کرنے کا حکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پڑھ لیا۔ لوگ آپ سے پوچھتے رہے، آپ نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر لیا اور لوگوں کو کچھ نہ بتایا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ خبر اگر لشکر اسلام میں پھیل جائے گی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے تو لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، مسلمان صدمے سے نڈھال ہو جائیں گے اور فوری طور پر امارت تبدیل کر دی جائے گی تو بھی اس سے صورتحال سنگین پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس خط کو چھپائے رکھا اور بدستور لڑائی جاری رکھی۔ ایک تلوار کی بجائے آپ کے پاس اس دن 2 تلواریں تھیں جن سے بیک وقت آپ لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کو بار بار آپ جہاد کے لیے ابھار رہے تھے اور فرما رہے تھے اخلصوا جہادکم وارض اللہ بعملکم، اور اللہ کی رضا کے لیے پورے خلوص کے ساتھ جہاد کرو حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اس کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ایک مطیع اور مخلص اور ماتحت لشکری کی طرح ملے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ان کے حوالے کیا۔ یہ دن واقعی حضرت خالد بن ولید کے لیے عجیب دن تھا۔
کہ آنن فانن ایک عظیم لشکر کی سالاری کے عہدے سے عام سپاہی کی حیثیت میں آگے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کا برا نہیں منایا، اور حضرت عبیدہ بن جراح کی ماتحتی میں ایک عام لشکری اور سپاہی کی طرح پورے خلوص اور دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ آخری دم تک لڑتے رہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ پھر بھی اسی طرح لڑ رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا جو جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا قتال اور جہاد عمر کے لیے نہیں بلکہ عمر کے رب کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ حضرت خالد بن ولید کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔